السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر کسی آدمی کے جسم پر زخم ہے، وہ وضو کرنے میں اس کو حرج ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ایسی صورتحال اس کو اختیار کرنی چاہیے کہ تکلیف سے بھی بچ جائے اور اس کا وضو بھی مکمل ہو جائے؟ اس بارے میں جو شرعی وضاحت ہے کہ زخمی جو اعضاء ہیں ان پر وضو کیسے کیا جائے، اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے، اب وضو کرنے میں اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے اگر اس زخم پر پانی لگے گا تو زخم خراب ہو جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، زخم کے نقصان کا خطرہ ہو یا تکلیف کے بڑھنے کا خطرہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر شرعی حکم یہ ہے کہ اس زخم کو دھونا نہیں چاہیے، بلکہ فقط اور فقط اپنے ہاتھ کو گیلا کر لینا چاہیے، گیلے ہاتھ کو اس زخم کے اوپر پھیر لینا چاہیے۔ لیکن اگر زخم اتنی تکلیف دہ ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہو یا زخم کو نقصان پہنچتا ہو، تو پھر ہاتھ بھی نہیں پھیرنا چاہیے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جو اس زخم کے علاوہ باقی جگہ ہے، وضو کے اندر اس کو دھو لینا چاہیے۔ لیکن اگر زخم کی صورتحال یہ ہو کہ دھونے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی زخم کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو پھر شرعی حکم یہ ہے کہ دھونا اس وقت فرض ہے، پھر جو ہے نا زخم کو بھی دھونا چاہیے، پورے اعضاء کے اندر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پھوڑے سے تھوڑا سا خون نکل آیا ہے، زخم سے تھوڑا سا خون نکل آیا یا پیپ نکل آیا، اگر وہ بالکل تھوڑا ہے، بہنے کی مقدار تک نہیں پہنچا ہے، تو پھر تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون زیادہ نکلا ہے یا پیپ زیادہ نکلا ہے جو بہنے کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے کہ نکل کر بہہ گیا ہے، اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کے جسم پر کوئی زخم ہو، وضو سے آپ کے زخم کو نقصان پہنچتا ہو اور آپ کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو، تو پھر شرعی حکم یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو گیلا کر لیں۔ ہاتھ کو گیلا کرنے کے ساتھ جو ہے نا، جو ہی آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کریں تو اس زخم کے اوپر جو ہے نا آپ پھیر دیں۔ لیکن اگر آپ کا زخم اتنا خطرناک ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا زخم کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، پھر ہاتھ بھی آپ نہ پھیریں، اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے زخم کی، اس کو آپ وضو کے اندر دھو لیں، زخم کو آپ نہ چھیڑیں۔ اور اسی طریقے سے اگر زخم کی صورتحال یہ ہو کہ دھونا اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، دھونے سے نہ تو ہی زخم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی اس زخمی انسان کو کسی قسم کا خوف ہے نقصان کا اور نہ ہی تکلیف کا، پھر صورتحال یہ ہے دھونا اس وقت پھر فرض ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے نا وضو کے سارے اعضاء کو دھویا جائے گا اور ساتھ ساتھ زخم کو بھی دھویا جائے گا۔ زخم کی اگر صورتحال ایسی ہو جیسا کہ دوسری صورت کے اندر جو ہے نا بیان کیا گیا ہے، اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ دھونے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، زخمی آدمی کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے جو زخم ہے اس کے بڑھنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، جب کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو تو پھر دھونا فرض ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ وضو کریں گے تو پورے کے پورے اعضاء کو دھوئیں گے، ساتھ ساتھ زخم کو بھی آپ آہستہ آہستہ دھوئیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اگر تھوڑا سا خون نکل آتا ہے یا تھوڑا سا پیپ نکل آتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بہنے کی مقدار جتنا خون نکل آتا ہے، پیپ زیادہ نکل آتا ہے جس سے وہ نکل کر بہہ جاتا ہے، تو پھر شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔